حج اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ اگر مسلمان حج کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے فلاں نبی یا فلاں ولی یا فلاں صحابی کی ادا کو بھی ادا کر رہا ہوں، تو اللہ کریم اس کا حج بھی قبول فرماتا ہے اور اسے اپنے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ کیا ہیں؟ دو پہاڑ ہیں۔ آج اگرچہ ترقی کا دور ہے، ان کو بھی تراش کے اب چلنے کی آمد و رفت کی بہت زیادہ سہولت کر دی گئی ہے، مگر ہیں وہ پہاڑی نشانات اب بھی موجود ہیں۔ اب یہ صفا مروہ پہاڑ ہیں۔ اب آپ سوچیں، اللہ فرماتا ہے کہ صفا مروہ یعنی دو پہاڑ میری نشانی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ پہاڑ اللہ کی نشانی کیسے ہو گیا؟ اللہ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی۔ جیسے آپ نے کسی ولی کامل کو دیکھا اور دیکھتے ہی آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ، کتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، کتنا روب و دبدبا ہے، اللہ نے کتنا ان کو روب اور حسن و جمال عطا کیا ہے، تو اب اس کو دیکھ کر آپ کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا، یعنی رب یاد آیا، تو وہ ولی یہ اللہ کی نشانی۔ آپ رات کے وقت کہیں سے گزرے اور کوئی مزار چمک رہا تھا، مزار کو سجایا ہوا تھا، اور آپ نے اس سجاوٹ کو دیکھ کر سمجھ گئے یہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، تو آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، کیا اللہ کا مرد قلندر لیٹا ہوا ہے، کیا شان و شوکت ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں مگر ان کے مزار پر دنیا کا اب بھی رش موجود ہے۔ تو اب وہ ولی کا مزار بھی یہ بھی اللہ کی نشانی۔ مسجد کو دیکھا رب یاد آ گیا، یہ مسجد یہ بھی رب کی نشانی، قرآن یہ بھی اللہ کی نشانی۔ تو ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے علماء کہتے ہیں وہ رب کی نشانی ہے، تو ولی یہ بھی رب کی نشانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں صفا مروہ یہ بھی میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ صفا مروہ تو پہاڑیاں ہیں، اس کو تو نے اپنی نشانی کیسے قرار دے دیا؟ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں؟ اور میں نے انہیں اپنی نشانیاں کیوں بنایا؟ کیونکہ یہاں میری ولیجہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک قدم لگ گئے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے بیچ میں ڈھلان ہے۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہو، یوں اوپر سے اترو صفا سے مروہ کی طرف آؤ تو نیچے کی طرف، پھر جب مروہ پہ آپ جاؤ تو پھر چڑھو، اسی طرح مروہ سے اتریں گے تو صفا پہ چڑھیں گے تو بیچ میں ڈھلان ہے۔ اس ڈھلان والی جگہ پر 2 کافروں نے بدکاری کی، ایک مرد تھا جس کا نام تھا اساف، اور ایک عورت تھی جس کا نام تھا نائلہ۔ ان دونوں نے مل کر اس جگہ پر چھپ کر زنا کیا، بدکاری کی۔ تو اب کیونکہ یہ جگہ برکت والی تھی، اللہ نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں ہے، مگر اس جگہ بدکاری ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا دونوں کو بت بنا دیا۔ اساف جب بدکاری کر کے یہ صفا پہ آیا تو یہ بت بن گیا، اور نائلہ جب بدکاری کر کے مروہ پہ آئی تو یہ مروہ پہ بت بن گئی۔ اب بعد میں جب کفار کو پتہ چلا، انہوں نے ان دونوں کو تلاش کیا، نہیں ملے، اور جب پہاڑی پر صفا مروہ پہ آئے تو دیکھا کہ دونوں کی شکلیں وہی ہیں مگر یہ بت بنے ہوئے ہیں۔ تو اب کافروں کے دل میں ان کی محبت اور بڑھ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ کافر بتوں کو ہی تو خدا سمجھتے ہیں، وہ انہیں کو جھوٹا خدا سمجھتے ہیں، تو اب وہ بت بنے زانی اور زانیہ، تو ان کے دل میں اور محبت و عقیدت بڑھ گئی۔ تو اب کفار صفا مروہ پہ دوڑنے لگے۔ اب جب اساف کی طرف لوگ دوڑتے تو اس کی محبت میں دوڑتے، اور کچھ لوگ جب مروہ کی طرف دوڑتے تو نائلہ کی محبت میں دوڑتے، اور یوں ان کا سلسلہ یہ کافی سالوں تک چلتا رہا۔ جب فتح مکہ ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مکہ مکرمہ کو اپنے مبارک قدموں سے شرف بخشا، اور میرے آقا علیہ السلام ایک فاتح بن کر دوبارہ مکہ میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے بڑی محبت و عقیدت اور بڑے پیار سے
آپ نے طواف کعبہ کیا، پھر آپ علیہ السلام صفا مروہ پہ تشریف لائے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا جمع غفیر یہ بھی حضور کے ساتھ تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اب صفا مروہ پہ دوڑو. تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کفار دوڑتے تھے، آپ فرما رہے ہیں ہم بھی دوڑیں، جبکہ کافر یہاں دوڑا کرتے تھے. اب حضور سمجھنے کی بات ہے، حضور کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو، دوڑو. اب یہی باتیں صحابہ کے دماغ میں بھی آئی. عرض کی آقا صفا پہ اسحاق کا بت تھا اور مروہ پہ نائلہ کا، اور اب یہاں کافر دوڑتے تھے اور ہم بھی یہاں پر دوڑیں. یعنی صحابہ نے وہاں دوڑنے سے یوں سمجھے شرم محسوس کیا کہ اگر کافر بھی دوڑتے تھے ہم بھی یہاں دوڑیں گے، یہ تو مشابہت ہو گئی. اور اسی مشابہت کو شیطان کیا سمجھتا ہے؟ یہ شرک ہے. حالانکہ یہ شرک نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنا، اس کو سجدہ کرنا، یہ شرک ہے. اس کے علاوہ شرک نہیں ہے. اور جاہل سے جاہل مسلمان بھی ہو اس کا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ رب کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو، ساری زندگی مسجد میں نہ آتا ہو، تب بھی عقیدہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر محتاجی سے پاک ہے. میرے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اور جو ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں. اب صحابہ نے یہاں دوڑنے سے شرم محسوس کی. اگر قربان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اور صحابہ کرام علیہ مردوان جب دوڑنے سے جھجک محسوس کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ دوڑو. عرض کی آقا کافر دوڑتے تھے، ہم دوڑیں گے تو مشابہت ہو جائے گی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تم یہاں کافروں کا دوڑنا دیکھ رہے ہو، جبکہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ولیجہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوڑنا دیکھ رہا ہوں. یہاں دوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ صحیح واجب کس نے قرار دی؟ شریعت نے. کیوں قرار دی؟ کیونکہ یہاں بی بی حاجرہ دوڑی. اچھا وہ دوڑی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے پانی کے لیے. رب کی عبادت سمجھ کے نہیں دوڑی، اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑی. جب اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑنے لگ گئے تو ماں تھی نا، تو ماں تڑپ گئی، کیا میرے پاس نہ دودھ ہے نہ پانی ہے جو اپنے بیٹے کو پلا سکوں؟ اگر اسی طرح یہاں تو میرے بیٹے کی حالت خراب ہو جائے گی کہ یہ سناؤ کہ میرا شہزادہ ہی میرے ہاتھوں انتقال کر جائے. تو اب ماں بلندی پہ چڑھی، اب صفا پہ دوڑی، مروہ پہ دوڑی، 7 چکر لگائے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کی خاطر، اپنے بیٹے کی پانی کی تلاش میں. اللہ کو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ دوڑنا اگرچہ بیٹے کے لیے تھا مگر اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس ادا کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پر اس صفا مروہ پہ دوڑنے کو لازم قرار دے دیا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ صفا مروہ ٹھیک ہے، اب یہاں کفاروں کے بت تھے اب نہیں ہیں، یہاں انہوں نے بدکاری کی اب نہیں ہے، انہوں نے اس جگہ کو گندا کیا مگر اب یہ جگہ پاک ہے. اب اسلام آ گیا ہے، اسلام نے مکے کو بتوں سے پاک کر دیا، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، صفا مروہ کو بتوں سے پاک کر دیا. لہٰذا اب تم دوڑو، اور اس دوڑنے میں کفار کو نہیں دیکھو کہ کافر دوڑتے تھے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگے ہوئے ہیں. اللہ کی نیک بندی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم لگنے کی وجہ سے اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس ادا کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ کریم نے اس پہاڑ کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کو بی بی حاجرہ کے اس دوڑنے کی وجہ سے صفا مروہ کو اپنی نشانی قرار دی اور اپنی آنے
والی قیامت تک ساری مخلوق میں ہر مسلمان پر لازم کر دیا کہ جو بھی وہاں پر جائے تو وہاں پر دوڑے، اگرچہ اس کی نیت یہ ہو کہ میرا دوڑنا رب کے لیے ہے، میں اس لیے دوڑ رہا ہوں کیونکہ شریعت نے لازم کر دیا ہے، مگر ساتھ ساتھ اگر یہ بھی نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی ولیجہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، تو اللہ کریم اس کے اس دوڑنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا کہ اس ادا کو، ایک ولیہ کی ادا کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کریم اس کے مکے مدینے کے حاضریوں کو بھی قبول کرے گا، اور وہاں جا کر جو حج کرے عمرے کرے اللہ اپنی ولیہ کے صدقے وہ بھی قبول فرمائے گا۔ اس سے چند باتیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، پہلا عقیدہ یہ ملا، جہاں اللہ کے نیک بندے کا قدم لگ جائے وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے۔ یہاں بی بی ہاجرہ رضی اللہ، پہاڑ ہیں، پہاڑ کے اگر آپ ذاتی طور پر دیکھیں کوئی اہمیت نہیں، اس کے فوائد اپنی جگہ، مگر یہ بابرکت نہیں بن جاتا، مگر اس پہاڑ پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم لگے تو عقیدہ یہ ملا، جہاں اللہ کے نیک بندے کا قدم لگے، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ نبی ہو یا امام الانبیاء ہو، جہاں نیک بندے کا قدم لگتا ہے اللہ کریم کو زمین کا وہ حصہ پسند ہوتا ہے، اور اللہ اس ولی کے قدم کی وجہ سے اس کو بھی مقدس مقامات میں شامل کر لیتا ہے۔ جیسے صفا مروہ پہ بی بی ہاجرہ کے قدم لگے تو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہے، مطلب یہ کہ بی بی ہاجرہ کے قدم لگنے کی وجہ سے صفا مروہ مقدس بن گئے، اور اس مقدس مقام کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دے دیا، اور جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے پھر وہاں جا کر اس کا ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ علماء نے دوسرا عقیدہ یہ سیکھنے کو دیا، علماء فرماتے مسلمان سوچ، جہاں ولی کا قدم لگے یا نبی کا قدم لگے، جب وہ جگہ مقدس بنتی ہے اللہ اس جگہ کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے، تو جس جگہ خود وہ ولی لیٹا ہوا ہو، جس جگہ اس نبی کا مزار ہو، جب قدم یہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے تو پھر نبی کا مزار یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، پھر ولی کا مزار یہ بھی رب کی نشانی ہے۔ جب قدم نشانی بن سکتا ہے تو جہاں نبی کا پورا وجود ہو، جہاں ولی کا پورا وجود تشریف فرما ہو، نبی کا پورا وجود مسعود تشریف، اور وہ امام الانبیاء کا گنبد خضرا ہو، تو جب بی بی ہاجرہ کا قدم لگے ہوئے پہاڑ یہ رب کی نشانیاں ہیں، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے افضل و اعلیٰ جگہ مکین گنبد خضرا کا روضہ یہ بھی رب کی نشانی ہے، یہ بھی سارے مقدس مقامات میں سب سے بڑی مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہاں امام الانبیاء بنفس نفیس خود تشریف فرما ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ سیکھنے کو ملا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں، چاہے وہ زمین پر ہوں یا زمین میں ہوں، اور وہ جگہ بابرکت مقدس ہو، اس کا ادب کرنا یہ بھی امت پر ضروری ہے، اس کا احترام کرنا یہ بھی امت پر ضروری ہے۔ لہذا جب مزار پہ جائیں اس ولی کا ادب کریں، اس مزار کا احترام کریں، چاہے وہ مزار ولی کا ہو یا نبی کا ہو یا میرے آقا علیہ السلام کا مبارک روضہ ہو، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ حاضری دینے والے پر لازم ہے۔ اگر ادب نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، اور معاذ اللہ وہاں جا کر گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ اس روایت سے ڈرے کہ جس طرح اسحاق اور نائلہ نے صفا مروہ جو مقدس مقام تھے یہاں پر بدکاری کی تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ اسحاق کو صفا پر بت بنا دیا اور نائلہ کو مروہ پہ بت بنا دیا۔ جب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اگر آج کا مسلمان بھی مزار پر جا کر چاہے وہ نبی کا ہو یا ولی کا ہو اگر اس کی بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنے اس ولی کے مزار کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، اس کا تقدس پامال کرنے کی وجہ سے اسے بھی کہیں عذاب میں گرفتار نہ کر لے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے